السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں، بلوغ المرام کتاب الطہارہ باب المیاہ، پانی کے احکام و مسائل، یہ باب مکمل ہوا۔ اب کتاب الطہارہ میں باب ہے دوسرے نمبر کا باب الآنیتی، برتنوں کے احکام و مسائل۔ کون سے برتنوں میں کھانا پینا درست ہے اور کون سے برتنوں میں کھانا پینا منع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن حذیفہ بن الیمانی رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق علیہ۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ پیا کرو اور نہ ہی سونے چاندی کے برتنوں میں کھایا کرو، کیونکہ یہ سونے چاندی کے برتن اس دنیا میں کافروں کے لیے ہیں اور آخرت میں جنت میں تمہارے لیے ہیں۔ اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا حرام ہے۔ اسی طرح کافروں کے برتنوں میں وہ برتن جن میں شراب، سور وغیرہ اس طرح کی چیزیں کھائے پی جاتی ہیں، ان برتنوں میں بھی کھانا مسلمان کے لیے حرام ہے، سوائے اس کے کہ مجبوری کی صورت میں ان برتنوں کو اچھی طرح دھو کر استعمال کیا جائے۔ اسی طرح سونے چاندی کے برتنوں میں وضو کرنا یا غسل کرنا یہ بھی ناجائز ہے، اور اسی طرح وہ برتن جو سونے اور چاندی کے نہیں مگر سونے اور چاندی کا پانی ان پر چڑھایا گیا، ان سے بچنا بھی بہتر اور اولا ہے۔ اگلی حدیث عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جہنم، متفق علیہ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاندی کے برتنوں میں کھاتا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈالتا ہے۔ جو چاندی کے برتنوں میں کھائے پیے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ انڈیلتا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی چاندی وغیرہ کے برتنوں میں کھانے اور پینے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس لیے مسلمان حلال کھائے گا، حلال پیے گا، اور وہ برتن استعمال کرے گا کہ جو برتن نہ سونے کے ہوں نہ چاندی کے ہوں۔ اسی طرح ان برتنوں سے بھی بچنا اولا اور بہتر ہے کہ جن پر سونے یا چاندی کا پانی چڑھا دیا گیا ہو۔ تو یہ دنیا جو کہ مسلمان مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، تو مومن مسلمان دنیا میں سونے اور چاندی کے برتن استعمال نہیں کرے گا، جس طرح کہ فرعون کے حواری اور درباری اور اسی طرح اس کے علاوہ دیگر بڑے بڑے کافر وہ اپنے استعمال کی چیزیں سونے کے اندر تیار کر کے رکھتے، یعنی سونے کی بناتے، گولڈ کی
بناتے، فرعون کی کرسی ہو یا اس کے تخت کا معاملہ ہو، اس کے کھانے پینے کے برتن ہو اور اس کا بیڈ روم اور بیڈ ہو، تو تمام استعمال کی چیزیں یا تو خالص سونے خالص گولڈ کی ہوتی یا زیادہ تر حصہ اس میں گولڈ ہوتا۔ تو یہ تمام چیزیں کافروں کے لیے دنیا میں ہیں اور کلمہ پڑھنے والے مومن اور مسلمان کے لیے آخرت میں ہیں۔ تو جس نے دنیا کے اندر سونے چاندی کے برتن استعمال کیے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے والا ہوگا، اور ایسا شخص کافروں کی پیروی کرنے والا ہوگا۔ اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو پیسے والے ہیں، مالدار ہیں اور اس قسم کے کام کرتے ہیں۔ اگلی حدیث عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دبغ الإهاب فقد طهر، اخرجہ مسلم وعند الاربعۃ ایہما إهاب دبغ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چمڑے کو رنگ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، اور دیگر احادیث میں ہے جون سا بھی چمڑا رنگا جائے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جب چمڑے کو رنگ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے اور اس کو استعمال کرنا درست ہے، بھلے ہی اس رنگے ہوئے چمڑے سے مشکیزہ بنا لیا جائے یا تکیے کا استر بنا لیا جائے یا کسی بھی کام میں لایا جائے، لیکن یہاں یہ یاد رکھیں کہ حلال جانور اگر مر جائے مردار ہو جائے تو اس کے چمڑے کو رنگنے پر وہ پاک ہوگا، سوائے خنزیر کتے وغیرہ کے۔ جو بھی جانور معقول اللحم ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، حلال جانور اگر مردار ہو جائے مر جائے تو اس کا چمڑا اتار کر رنگنے کے بعد جو ہے وہ پاک ہو جائے گا اور اس کا استعمال کرنا درست ہوگا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ خنزیر اور کتے پر بھی اگر تکبیر پڑھ کر ذبح کی جائے، جیسے حنفیہ نے کہا کہ کتے اور خنزیر پر بھی اگر تکبیر پڑھ کر انہیں ذبح کیے جائے تو اس صورت میں وہ بھی چمڑا رنگنے پر پاک ہو جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حرام جانور اس کا چمڑا رنگنے پر پاک نہیں ہوگا۔ صحیح بات یہی ہے کہ حلال جانور اگر مردار ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، بکری اپنے آپ مر گئی، گائے مر گئی، اب اس کا چمڑا اتارا جائے اور اس کو رنگا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں، جن جانوروں کے چمڑے رنگنے کے بعد پاک ہو جاتے ہیں ان کے سینگ، بال، دانت، ہڈیاں وغیرہ بھی کام میں لائی جا سکتی ہیں اور ان کی تجارت بھی کی جا سکتی ہے۔ چمڑے کو رنگنے کا بیان اس تعلق سے ہم ابو داؤد کتاب اللباس کو دیکھتے ہیں۔ ابو داؤد کتاب اللباس میں حدیث ہے 4120، ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ ہماری ایک باندی کو صدقے میں ایک بکری ہدیہ کی گئی اور وہ بکری مر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے، مری ہوئی بکری کے پاس سے گزرے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے اس کو رنگا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا انہا میتۃ،
کہ یہ مردار ہے، اپنے آپ مر گئی ہے، مردار ہو چکی ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما حرم اکلھا، اس کا کھانا حرام ہے، اس کے چمڑے کو رنگو اور استعمال کے اندر لاؤ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا دبغ الاہاب فقد طہرا، جب چمڑے کو رنگ لیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ حلال جانور اگر اپنے آپ مر جائے، مردار ہو جائے، اس کا چمڑا رنگنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں آتے ہیں، ابو داود کتاب اللباس حدیث نمبر 4125۔ غزوہ تبوک کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں آئے تو ایک مشکیزہ لٹکتے دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی مانگا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشکیزہ مردار جانور کے چمڑے کا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دباغھا طہورھا، اس کو رنگ دیا جانا، چمڑے کو رنگ دیا جانا اس کی پاکیزگی ہے، اس کا پاک ہونا ہے۔ بھلے ہی یہ مردار سے مراد حلال جانور جو اپنے آپ مر گیا ہے، بھلے ہی یہ مردار جانور کا چمڑا ہے، مگر چونکہ اس کو رنگا گیا تو اس کا رنگا جانا، اس کا پاک ہونا ہے۔ ایک صحابیہ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں اور کہا کہ میری بکریاں جو ہیں وہ مرنا شروع ہو گئی ہیں۔ میمونہ نے کہا کہ اگر تم ان کے چمڑے اتار لو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ، تو یہ پوچھتی ہیں، میں نے میمونہ سے پوچھا کہ کیا یہ حلال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ قریش کے کچھ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، وہ بکری کو گھسیٹے جا رہے تھے جیسا کہ گدھا ہو۔ پیارے نبی نے فرمایا تم اس کا چمڑا اتار لیتے، یعنی چمڑا اس کا اتار لیتے، لو اخذتم اہابہا، اگر تم اس کا چمڑا اتار لیتے۔ انہوں نے کہا انہا میتۃ، یہ تو مردار ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطہرھا الماء والقرض، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے رنگ دینا، اس کا پاک کرنا ہے۔ قرض قاف قلم والا، را اور زوا، کیکر کی مانند ایک درخت ہے جو چمڑا صاف کرنے میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اس درخت کی چھال کے ساتھ اور پانی کے ساتھ اس چمڑے کو رنگنے کے بعد یہ چمڑا پاک ہو جائے گا۔ تو ان حدیث میں یہ بات واضح طور پر آ گئی کہ بکری یا کوئی بھی معقول اللحم جانور ہے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، حلال جانور اگر مردار ہو جائے، مر جائے، تو اس کا چمڑا رنگنے کے بعد استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگلی حدیث ان سلمہ بن المحبکی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دباغ جلود المیتۃ طہورھا، اخرجہ ابو داود وابن حبان وصححہ ابن حبان۔ سلمہ بن محبت سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردہ جانوروں کے چمڑوں کو رنگنا ہی ان کی طہارت اور پاکیزگی ہے۔ امام ابن حبان نے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ اگلی حدیث ان میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشاۃ یجرونها فقال لو اخذتم اہابها فقالوا انها میتۃ فقال یطہرها الماء والقرض، اخرجہ ابو داود والنسائی۔ میمونہ رضی اللہ عنہ راویہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مردہ بکری کے پاس سے ہوا
پیارے نبی کا گزر ایک مردہ بکری کے پاس سے ہوا جسے لوگ گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کاش تم اس کی کھال اتار لیتے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو مری ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا اس چمڑے کو پانی اور کیکل کی چھال پاک کر دے گی، یعنی جب اس کو رنگ دیا جائے گا تو یہ پاک ہو جائے گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا سونے چاندی کے برتنوں میں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، نہ ان سے غسل کرنا ہے نہ وضو کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ معلوم ہوا کہ حلال جانور اگر مر جائے اس کا گوشت تو حرام ہے، مگر اس کا چمڑا اتار کر رنگنے کے بعد وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حلال جانور کے چمڑے کو رنگ کر اس سے مشکیزہ بنائے جائے، جوتی بنائی جائے، وغیرہ وغیرہ بنائے جائے تو پھر اس کا استعمال درست ہوگا۔ شریعت نے ہمارے لیے یہ آسانی اس معاملے میں کی۔ بلوغ المرام کتاب الطہارہ باب الآنیتی، یہ سبق نمبر 7 تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔